جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا احساس قربانی اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود, میرے ساتھ مہمانوں کا پینل بھی موجود ہے. ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے حوالے سے, حج کے حوالے سے. خصوصی مقصد آج کی نشریات کا, آج کی بزم کا وہ یہی ہے کہ ہم آپ تک اپنی اپیل پہنچا سکیں جو اجتماعی قربانی احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ تک اپنی آواز پہنچا سکیں کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ اس مرتبہ ایک قربانی کم از کم احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کریں. ناظرین, جس طرح سے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں یہ بات کی کہ جہاں پر ہم قربانی کرتے ہیں وہ شہری علاقے, وہ پریولیجڈ لوگوں کا رہائشی علاقہ ہوتا ہے, وہاں ہمارے آس پاس بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی صاحب استطاعت ہوتے ہیں, انہیں بھی اللہ نے قربانی کرنے کا اختیار اور توفیق دی ہوتی ہے. تو جو ہم گوشت کی تقسیم کرتے ہیں, ویسے تو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم چاہیں تو سارا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ اچھا اور بہتر یہی ہے, جو قربانی کا حسن ہے وہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں, ایک اپنے لیے, ایک دوستوں رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غرباء کے لیے, فقراء کے لیے. تو یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کی تقسیم میں ہم انصاف نہیں کر پاتے, مجھے ایسا لگتا ہے کم از کم کہ ہم صحیح معنوں میں انصاف نہیں کر پاتے. جو اس کے واقعتاً حقدار ہیں ہم ان تک یہ حق پہنچا نہیں پاتے. شاید ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری بساط نہیں ہے, ہماری رسائی نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, سہولت نہیں ہے کہ ہم جا کر یہ کام کر سکیں. اور پھر آج کے زمانے میں انفرادی حیثیت میں یہ کام کرنا ویسے بھی بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں الحمدللہ, اداروں کی مدد لینی چاہیے تاکہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ جو دیہی علاقوں میں ہمارے مسلمان بہن بھائی رہ رہے ہیں, جو پاکستان ایک ایسے دنیا کے نقشے پر واقع ہے, اور پاکستان کا نقشہ کچھ یوں ہے, پاکستان کی جیوگرافی کچھ ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہیں پر پہاڑ ہیں, کہیں پر ریگستان ہیں, کہیں پر خشک پہاڑ ہیں, کہیں پر جو ہے وہ ہرے پہاڑ ہیں, اور پھر اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں, چاہے وہ اندرون سندھ کا علاقہ ہو, چاہے وہ بلوچستان کی پہاڑیاں ہوں, کوہ سلمان کی پہاڑیاں ہوں, چاہے وہ زیری پنجاب کا علاقہ ہو, وسطی پنجاب کا علاقہ ہو, پھر KPK میں, گلگت بلتستان میں, اور پھر پنجاب کے بہت سے نواحی گاؤں بھی ایسے ہیں جہاں پر بڑی غربت ہے اور لوگوں کو بڑی ضرورت ہے اس چیز کی, اور بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر واقعتاً لوگ سال ہر سال اس نعمت کو استعمال نہیں کر پاتے. تو اگر وہاں پر یہ گوشت پہنچایا جائے اور اس کی تقسیم وہاں پر کی جائے تو یقینی طور پہ یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں اس چیز کے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کم از کم اس موقع پر تو انہیں یہ نعمتیں میسر آ سکیں. تو الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن یہ کوشش کرتا ہے کہ ان علاقوں تک بھی یہ چیزیں پہنچائی جائیں. ہمارے والنٹیئرز گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں, ہمارے نمائندے گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں, وہ یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں. ریفریجریٹڈ گاڑیاں ہیں کہ گوشت کی تقسیم میں اس بات کا بھی خیال رکھا جا سکے کہ وہ خراب نہ ہو, چونکہ اس سال بقرعید اور پچھلے کئی سالوں سے تواتر کے ساتھ یہ گرمیوں کے موسم میں آ رہا ہے, تو اس کی تقسیم میں اس کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے, تو اسے بھی محفوظ رکھنا ہے. اچھی صاف ستھری پیکیجنگ کی جاتی ہے, آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت, اور جس جگہ پر یہ قربانی کی جاتی ہے وہاں پر بھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ گوشت کو کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو. پھر اس سے پہلے چلے جائیں تو جہاں پر جانور پالے جاتے ہیں وہ وہاں پر بھی بڑے اچھے انتظامات کیے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کے اپنے فارم ہاؤسز پر یہ جانور تیار کیے جاتے ہیں, وہاں پر ویٹ موجود ہوتے ہیں, ٹرینڈ سٹاف موجود ہوتا ہے, وہ ان کی بہترین نگہداشت کرتے ہیں. اگر کوئی بیماری انہیں لگ جائے تو پھر انہیں دوائیاں دی جاتی ہیں, وہاں پر پینے کا صاف پانی دیا جاتا ہے, اچھی خوراک دی جاتی ہے, ان کے صحت کا خیال رکھا جاتا ہے. اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی نقص پیدا نہ ہو, جو قربانی کا تقاضا ہے کہ جانور کسی نقص سے پاک ہو. اور پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے, موقع آتا ہے, تو پھر ان جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے الحمدللہ. اور پھر ایک چیز مزید بھی میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے بعد جو چرم قربانی سے, چونکہ یہ بھی ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ گوشت تو یوں تقسیم کر دیا جاتا ہے, وہ ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ کچا بھی تقسیم کرتے ہیں, پکا کر بھی تقسیم کرتے ہیں. ہمارے مختلف دسترخوانوں پر بھی مہمانوں کو یہ کھلایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں کے قرب و جوار میں, مختلف شاہراہوں پر, چوکوں پر یہ کھلایا جاتا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ پھر چرم قربانی کا معاملہ ہے, اوبویسلی وہ ہے, اور چرم قربانی کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ احساس اپنے مختلف پروجیکٹس میں جو سال ہر سال چلتے ہیں ان میں استعمال کرتا ہے. وہ اپنے صحت کے شعبے میں استعمال کرتا ہے, مسجدوں اور مدارس کی تعمیر میں استعمال کرتا ہے, وہ پینے کا صاف پانی کہیں پر فراہم کرنا ہو, کنویں کھدوانے ہوں, ٹیوب ویلز لگوانے ہوں, کہیں پر طلبہ و طالبات کو وظائف کی فراہمی ہو, ان کے تعلیمی اخراجات اٹھانے ہوں, یا خواتین کی امپاورمنٹ, اس طرح کے دیگر بہت سے شعبہ جات ہیں جو احساس فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چل رہے ہیں الحمدللہ.
یہ رقم وہاں پر استعمال کی جاتی ہے. پھر اگر کبھی خدا نہ خواستہ ملک میں کوئی قدرتی آفت آ جائے, کوئی ناگہانی آفت آ جائے, جس طرح سے ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ زلزلہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کی صورتحال رہی, سیلاب کی تباہ کاریاں رہیں, پھر زائد بارشوں کے باعث بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں پہ لوگوں کے مویشی بہہ گئے, فصلوں کو نقصان پہنچا, مکانات منہدم ہو گئے. تو ان تمام علاقوں میں بھی جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کی سہولت احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے دی جاتی ہے. پھر ان کی ری ہیبلیٹیشن کا بھی معاملہ ہوتا ہے, پھر ان کو مستقل بنیادوں پر جو ہے جب تک وہ لوگ واپس سے زندگی کے دھارے میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک ان کی جو ہے وہ کفالت کی جاتی ہے, نگہداشت کی جاتی ہے, انہیں زندگی گزارنے کے لیے سپورٹ دی جاتی ہے. تو الحمدللہ ان تمام پروجیکٹس میں یہ رقم استعمال کی جاتی ہے. تو اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اس سال قربانی کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار بہت آسان سا ہے. ہمارے اسکرین پر ہاٹ لائن نمبرز ہیں, اسٹوڈیوز کے نمبر ہیں, ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. آپ مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو بالکل ان سے جان سکتے ہیں. آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ, تمام ذرائع اس وقت اسکرین پر موجود ہیں. IBN نمبرز بھی ہیں, اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں, اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہیں. اگر آپ کسی دوسرے ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہاں کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہیں. آپ الغرض رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں اور یہ قربانی بک کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی بک کی گئی قربانی, آپ وہ قربانی کی اسپیسیفیکیشنز بھی بتا سکتے ہیں ہمیں, اور اگر آپ کسی مخصوص علاقے میں یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی نوٹ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے بتائے گئے علاقے میں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے قربانی کا یہ فریضہ انجام دے دیا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی پروگرام کے آنے والے حصے میں ہم آپ تک پہنچائیں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ بھی ان سے ہوگا, لیکن ہم چاہیں گے کہ آغاز میں اس حصے میں بھی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کر لیں. اس کے لیے سمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیر بھائی سے گزارش کریں گے, سمیر بھائی ہدیہ نعت. حضور کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے.
जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। क्या कहने भाई, माशाल्लाह सुमैया भाई, माशाल्लाह क्या खूबसूरत। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन तब भी मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप बड़े दिल से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जावेद भाई आपसे आगाज़ करूँगा इस हिस्से में। हम कुर्बानी में हम देखते हैं कि जो माशरे में एक माशरे का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है, उसका जो तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है माशरे का, तो वो कुर्बानी ना सिर्फ एक माशी इसमें फैक्टर भी है ऑब्वियसली कि वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत से बिजनेसेस इसमें वो हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको एक जानिब रख भी दिया जाए तब भी हम देखते हैं कि इस कुर्बानी की वजह से बहुत से लोगों का इन मानों में ही भला हो जाता है कि कम से कम, और हम देखते हैं, लोग हमें बताते हैं कि कम से कम हमारे पास जो कुर्बानी का गोश्त आता है हम 2 महीने तक हर इतवार को या हर जुमे को ये गोश्त पका लेते हैं, और कम से कम साल के इन 2 महीनों में हमारे बच्चों के लिए 6-8 मरतबा वो गोश्त खा लेते हैं। तो वो लोग जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते पूरा साल, तो उनके लिए तो ये त्यौहार मजीद अहमियत का, और वो इंतज़ार करते होंगे इस तरह के त्यौहार का। आप क्या समझते हैं कि माशरे में एक तरह का मुकम्मल तौर पे तो नहीं, जुज़वी तौर पर ही सही, एक तवाज़ुन को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए कुर्बानी अपने तौर पे किरदार अदा करता है? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा मसला है कि हमारे मुल्क में और जो हमारे खित्ते में जो माशी सूरत हाल है हमारी, वो किसी ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल सही। इंतहाई अबतर तरीका हमारे यहाँ राइज हो चुका है, और एक अमीर तबका, एक बिल्कुल लॉयल गरीब तबका, यानी बीच वाला कोई हिस्सा नहीं है। मुतवस्सित तबका अब कुछ नहीं रहा। ये हकीकत तो यही है। हम अभी भी काफ़ी कोशिश करते हैं कि आदाद व शुमार से हम साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज ये है, कल ये है। लेकिन आप देखें ना, आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो एक वक्त का खाना भी सही तरीके से नहीं खा पाते। यानी आम घरों में भी जो है ना, आप देखेंगे 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, इसलिए कि और मसाइल इतने हैं, लोगों के अपने मसले हैं। तो ये गोश्त का मामला देखें, अभी इस वक्त भी 1500 रुपये किलो मेरा ख्याल है मार्केट में गोश्त मौजूद है। तो कुर्बानी गोश्त की कोई कीमत तो नहीं होती। अच्छा, जिस गरीब आदमी को, जिस मुस्तहिक आदमी को ये गोश्त मिलता है, वो इसको बिल्कुल अपनी नेमत के तौर पे इस्तेमाल करता है, उसको संभाल के रखता है और कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक उसको अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के इस्तेमाल कर सके। ये एक माशी आपका हल भी है। कुर्बानी सवाब तो अपनी जगह है, जी जी, लेकिन मगर कितने घराने ऐसे हैं जो आपके इस तरह के जो गोश्त जो है उसको रख के अपना जो है ना सिस्टम चलाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो देखें, आप एहसास भी मेरा ख्याल है इसमें जो बकिया गोश्त जो बचता है उसको बिल्कुल अपने तरीके से स्टोर करके सारा साल जो है, या उस लंबे अरसे तक जो है ना, उन गरीबों को दस्तरखानों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ डिमांड आती है, वहाँ किसी की शादी की डिमांड आ गई, कुछ आ गया, तो वहाँ कोई ना कोई तरीके से ये सब चीज़ें एडजस्ट करते रहते हैं। अभी घरों में तो बेचारों के पास एक फ्रिज होता है हमारे पास, तो उसी में हमने रखना है, तो उसमें ये कि 10 किलो या 5 किलो या 15 किलो गोश्त आ सकता है। तो वो ज़ाहिर सी बात 2-3 महीने, 4 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा ना। अगर आधा किलो भी इस्तेमाल किया आपने हफ्ते में, जब भी ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये एक लोगों के एक ज़ख़म नरम कर रखने के लिए एक अच्छी चीज़ है, और एक कुर्बानी तो एक सवाब का सवाब भी है और इनाम का इनाम भी है। जो करते हैं उनके लिए सवाब है, जो खाते हैं उनके लिए भी सवाब है, लेकिन इनाम भी है उनके लिए। तो उनका एक वक्त, कुछ वक्त अच्छा गुजर जाता है। तो मतलब है कि ये एक छोटा सा सवाल है कि आज का जो एक दिहाड़ीदार तबका है, क्या दिहाड़ी है वैसे एक मजदूर की यौमिया उजरत क्या है? देखें 2000 रुपये से ज़्यादा तो मेरे ख्याल है नहीं होगी। ये भी आप शायद, ये तो जो हुनरमंद है, ये हुनरमंद, अगर कोई हाँ मेसन है या कोई इस तरह से प्लम्बर है,
تو وہ ورنہ تو دیکھیں جو عام مزدور ہے میرے خیال سے مزدور سے مراد 1300 اگر آپ 1400 روپے، آفس ورکر لے لیں تو 30-35 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے. تو وہ پر ڈے آپ ایک نکالیں دکان تو پہ کوئی سیل مین ہے اس کی 35,000 روپے تنخواہ ہے. وہ صبح سے شام تک وہاں جا کے اپنی دکان پہ اس میں ڈیوٹی آنا کرتا جانا بھی ہے. ہے، آنا جانا بھی، اپنے نصیب، اپنی صلاحیت، اپنے سب کھانا چیزیں پینا بھی ہے، ظاہر سے جو سب چیز اس اسی دن میں. دوپہر کا کھانا وہ باہر کھا، اگر ہے بھی تب بھی کیا ہے مسئلہ، اگر کھانا وہاں سے مل بھی جاتا ہے تو اس پر کو ڈے یا 1200 روپے. تو ظاہر سی بات ہے صبح سے شام تک وہ یعنی اپنا سارا وقت، صلاحیت، سب چیزیں اس جگہ پہ لگا دیتا ہے. جاوید بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی کی ماشاءاللہ کئی دہائیاں دیکھ رکھی ہیں، الحمدللہ. کیا 1200 روپے میں آج کے وقت میں اور جس طرح اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں، کیا ایک گھر چلایا جا سکتا؟ صرف کھانے پینے کے اعتبار سے، تعلیم کو بھی رہنے دیں، صحت کو بھی رہنے دیں، دیگر ضروریات کو بھی رہنے دیں، صرف کھانے پینے کے اعتبار سے بتائیں کہ اگر مکان رینٹ کا ہو، یوٹیلیٹیز ادا کرنی ہے اور کھانا پینا جو کہ بالکل ایک بنیادی چیز ہے، حالانکہ تعلیم بھی بنیادی چیز ہے، صحت بھی ہے، لیکن کیا گھر چلایا جا سکتا ہے؟ عمران بھائی دیکھیں میں بھی یعنی حقیقت بیان کر رہا ہوں. ابھی میں اے آر وائی کے ٹرانسمیشن پہ آ رہا تھا تو ڈرائیور سے ہی میری بات ہو رہی تھی. اچھا، اس نے ایک جگہ راستے میں گاڑی روک کے روٹی لی تو میں نے کیا کہنے وہاں سالن موجود ہے، روٹی لے رہا ہوں میں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کا بیچارے کا اپنا یوٹیلیٹی بل اور کھانے پینے سے اگر نکل جائے تو تیسری کوئی چیز کر سکتا ہے، باقی تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں تو جو ہمارے اس طرح کے بھائی ہیں ان کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے نا کہ کم از کم، حالانکہ اس میں ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرے میں ایسی تفریق کے کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، دشمن کا راج ہی سچا ہے. تو یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ معاشرے میں اتنی ناہمواریاں ہیں، اتنا معاشرے کا توازن جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. تو کم از کم چلے بقرعید میں تو ہم یہ کوشش کریں کہ خیر کا یہ کام زیادہ وسیع ہو سکے، زیادہ پھیلے. اور وہ یہ 3 حصے تو علماء کرام بتاتے ہیں ہماری کیپیسٹی ہو تو اس سے زیادہ ہم دے دیں. جی دیکھیں بہت سے لوگ ایسے وہ ہیں. ایک مفتی صاحب پرسوں پروگرام میں تھے، مفتی نواب نفیس احمد صدیقی صاحب، قدوسی صاحب. تو وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ اس کا جو حسن ہے نا وہ شرعی تقاضے اور وہ اپنی جگہ ہے. اس کا جو حسن ہے نا وہ یہ کہ 3 دن سے زیادہ آپ کے پاس گوشت نہ بچے. صحیح بات. 3 دن گوشت استعمال کرے، آپ کو تو اللہ نے اختیار دیا نا، آپ خرید کے بھی کھا لو. 3 دن سے زیادہ آپ کے پاس نہ بچے، آپ باقی سارا بانٹ دو. لیکن دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ ہمارے ہزاروی صاحب نے بڑے اچھے یعنی طریقے سے انہوں نے سب روشنی ڈالی. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں. اس قربانی کی اصل روح جو ہے وہ اس کے قریب بھی ہم نہیں ہیں. یعنی یہاں تو ایسا ہے کہ صرف ہم دنیا اور اس کو دکھانے کے لیے اور اس طرح مختلف چیزوں میں ہم اپنے طور پہ اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم ثواب کی وجہ کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں. اللہ مان اللہ. اچھا اب مثال کے طور پہ ایک بات ہے جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو بے تحاشا دیا ہے. اگر وہ چاہے تو ان گنت دے سکتا ہے. گننے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 حصے 3 حصے کیا بات ہے. بالکل صحیح. اچھا ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں 40 لاکھ کا جانور بھی لے آتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو آج بھی 1 لاکھ کا جانور نہیں لے سکتے. تو اس کا کیا کریں گے؟ قربانی کے ثواب تو دونوں ہیں. 40 لاکھ والے میں بھی 7 حصے ہونے اور 1 لاکھ والے میں 7 حصے ہونے. علامہ صاحب تو ایسی بھی ترغیب ہونی چاہیے، ایسی بھی چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو مقصد اتنا ہونا چاہیے کہ میں 40 لاکھ کا کر رہا ہوں تو میں 10 جانور کر لوں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دور دراز علاقوں میں کسی ایسے اداروں میں پھیل سکے، اس کی افادیت بڑھ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اب صاحب آپ کی جانب آئیں گے اور وہ قربانی میں جو ناہمواریوں کی ہم بات کر رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج کا موقع ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ جانور قربان کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں، شاید غیر مصدقہ ہوں، میں اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اطلاعات موصول یوں ہوتی ہیں کہ وہ گوشت باقاعدہ جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے کہ وہ تقسیم کیا نہیں جا سکتا، اتنے وافر مقدار میں وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو یہ جو معاشرے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ایک جانب اتنی پریشانیاں ہیں اور ایک جانب اتنی فراوانیاں ہیں، تو یہ معاشرے کی تقسیم یہ لوگوں کو یہ تکلیف نہیں پہنچاتی، ہرٹ نہیں کرتی لوگوں کو؟ جی آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے، لیکن حج کا معاملہ ذرا مختلف ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو تقریباً 30-35 لاکھ لوگ جب جمع ہوں گے تو ان کی جو شکرانے کی قربانی ہوتی ہے وہ ان پر قربانی واجب نہیں، یہ والی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات دفن کی کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت
30-35 لاکھ لوگوں کی قربانی جو ایک دن میں کر لیتی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اس گوشت کو ایسے طریقے سے سیف کیا جاتا ہے کہ پھر دنیا کے ممالک میں بھیجا جاتا ہے، obviously بھیجا جاتا ہوگا، بھیجا بھی جاتا ہے، لیکن کچھ ضائع بھی ہو سکتا ہے، جی احتمال ویسے ہے یہ اس تو بات آپ کا۔ گوشت کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے بہتات ہوتی ہے اس وقت، اور اس وقت کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے سعودیہ عربیہ میں حجاج کرام کے سامنے جو دسترخوان لگتے ہیں اور جس طریقے سے ہوٹلوں پر کھایا جاتا ہے کھانا، تو تقریباً رزق کا زیاں وہاں قدرے یہاں کے زیادہ ہوتا ہے، رمضانوں میں بھی جو دسترخوان لگتا ہے کہ تو اس میں زیادہ زیاں ہوتا ہے۔ اور اس کا اچھا، ہم وہاں کیا ہمارے یہاں پاکستان میں شادیوں میں کیا حال ہو رہا ہے، ہم اسے دیکھ لیں پہلے۔ وہ تو چلے مجبوری ہے، لیکن اسے تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، 700-800 600 500 افراد کا کھانا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بس پھر ہم یہ ہے کہ ان کو کوئی رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو نشانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کا وہ حج کا معاملہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اگر قربانی کا گوشت اس طریقے سے دفن ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے، یا جس طرح یہاں دفن ہو رہا ہے لیکن زمینوں میں نہیں ہو رہا، زمینوں میں نہیں ہو رہا، لیکن ہوتا ہے کہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اب بعض ایسے ادارے بھی ہیں ہماری اس میں تھوڑی بہت معلومات میں ہیں کہ جو جمع تو کر لیتے ہیں، لیکن ترسیل کا ان کا نظام اتنا بہتر نہیں ہوتا جس میں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر گوشت بکتے ہوئے بھی ہمیں میڈیا چینلز پہ ہی جی بالکل اسی طرح آپ کے خیراتی اداروں کا گوشت بکتا ہے، تو اس میں ہمیں بہرحال یہ ہے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے مومنین کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں۔ بدگمانی ایک طریقے سے بات تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر خرابیاں ہیں آپ کے اس کی نشاندہی کریں تاکہ لوگ اچھے اداروں کا انتخاب کریں، یہی میں کہہ رہا معتبر تھا اداروں کا کہ اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں جو سننے والے لوگ ہیں وہ خوب اہتمام کریں، اور جن لوگوں پر ان کو اعتماد ہے کہ وہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچائیں گے۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، چونکہ لوگ جب اداروں کو وکیل بناتے ہیں تو اداروں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دیا جائے۔ تو اس میں تھوڑی سی بات وہ حج کا پس منظر میں نے بیان کیا، اس میں آپ کا جو سوال تھا نا وہ رہ گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ فضیلت پر پس منظر پر تو ہم نے بات کر لی تھی، آپ نے اس میں ایک اجتماعی حوالے سے سوال کیا تھا۔ دیکھیں، ایک قربانی ہے، اور دوسرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور تیسرا عید ہے، اور چوتھا جو ہے حج ہے۔ یہ 4-5 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے اجتماعی کے ساتھ یعنی کہ اکٹھے مل کر کے ادا کرنے کا حکم ہے، اور اس میں وجہ کیا ہے کہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ایک مقام میں، بدر کا جب اللہ نے بیان فرمایا تو جو کفار کا لشکر جرار تھا وہ مسلمانوں کی آنکھوں میں قلیل نظر آ رہا تھا، اور جب قلیل نظر آ رہا تھا تو ان کے حوصلے کیا ہو رہے تھے، بڑھ رہے تھے۔ تو جب ہم عرفہ کا دن ہوتا ہے اور اس میں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ کپڑے پہن کر بے سلے ہوئے عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور مینا میں شان و شوکت ہوتی ہے، تو بعض مفسرین کرام کہتے ہیں، آپ کو لطف آئے گا، قرآن پڑھیں اگر آپ ترجمے کے ساتھ، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ الصُّبْحَ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حجاج کرام کی اونٹنیاں ہیں، یعنی جب حجاج کرام اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوتے ہیں اور پھر وہ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان اونٹنیوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، اور ان کے جب سم زمین سے ٹکراتے ہیں گرد و غبار اڑتی ہے اور چنگیاریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کے گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے، چاہے وہ حاجی کا گھوڑا ہو تب بھی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور غازی کا گھوڑا ہو تو تب بھی اللہ جو ہے وہ کیا اٹھا رہا ہے، قرآن کریم کے اندر قسم اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ جنازے کے اندر کثرت ہونی چاہیے، اور اسی طرح نماز تراویح میں کثرت ہو، عید کی نماز ہمارے یہاں مساجد میں ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ میدان کے اندر اہتمام کیا جائے۔ بلکہ میں ایک عرصے سے اپنے خطبات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یوسی کی اگر 7-8 مساجد ہیں ہم مسلک، تو ان کو چاہیے کہ ایک ہی جگہ میدان میں کریں تاکہ اس سے بڑا اجتماع ہو، اور اس سے کافروں کے اوپر ایک غلبہ ظاہر ہو اور اسلام کی ایک شان و شوکت۔ اور ایک دوسری بات ہے، جہاں اسلام کے اندر حج کی وجہ سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بات بھی مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ پرلے درجے کا بھی اگر کوئی گناہگار بندہ ہو، عرفہ کے دن وہ توبہ ضرور کرتا ہے۔ اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے، جاوید صاحب، مشاہدہ بھی ہے کہ جب ہم میدان عرفات میں ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کی طرح کے نوجوان لوگ وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، جس کو رونا نہیں بھی آ رہا ہوتا نا وہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پر
جبریل امین کو بھیجا اور پھر جیلنے کے بعد حجاج کرام کی خبر لی، اور جب فرشتے واپس کے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو میرے محبوب کے غلام اور میرے محبوب آج عرفات میں آئے ہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ مولا یہ مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا پھر سن لو کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ وہ جماعت تو تھی، حزب اللہ تو بخشی ہوئی تھی، اب بھی جب 9 کا دن آتا ہے، عرفہ کے دن آتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے کہ یہ جو عرفات کے میدان میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ مغفرت مانگ رہے ہیں، یہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ یہاں آئے ہیں میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، جب بندہ حج کرتا ہے اور اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مادر شکم سے ابھی جو ہے وہ دنیا کے اندر آیا۔ تو اس کے اندر انسان کو شریک ہونا چاہیے اجتماعی عبادتوں کے اندر۔ اور پھر ایک دوسری بات بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں اجتماعی قربانی کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ہم حج میں شریک ہوتے ہیں یا اجتماعی قربانی کرتے ہیں، تو اس میں مختلف قوم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف پیسہ ہوتا ہے، مختلف دل ہوتے ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے متقی اور پرہیزگار دل ہو، اس کی قربانی جو ہے اس کی وجہ سے سب کی قبول ہو جائے گی۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو قربانی کا پس منظر اللہ پاک نے بیان فرماتے ہوئے پہلی جو قربانی ہوئی تھی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ہم تلاوت کرتے ہیں آدم کے 2 بیٹوں کو آپ پر حق کے ساتھ۔ کب؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُرِّبَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ، فرمایا کہ جب قربانی کی نا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی نا، اس کو جس کی قبول ہوئی ہے اس نے کیا کہا؟ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اور تقوی کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ بالکل ہے، اور دل کے ساتھ جب تقوی ہوگا، اخلاص ہوگا، تو پھر یہ قرآن میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، ہرگز ان کی قربانی کا گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچے گا بلکہ تقوی پہنچے گا۔ جیسے کہ ہمارے جاوید بھائی بات کر رہے تھے، 40 لاکھ کا جانور ہے، تقوی نہیں ہے، 1 لاکھ کا جانور ہے، تقوی نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اگر وہ 25,000 روپے کا حصہ ہے مگر اس کے پیچھے تقوی اور اخلاص ہے تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے نیتوں کا۔ امام غزالی نے بھی ڈاکٹر صاحب یہ لکھا ہے کہ نیت المومن خیر من عمل، کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، حالانکہ کتاب الوحی کو ذکر کیا امام بخاری نے، پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو قربانی بھی اسلام کا ایسا اگلا حصہ شعار بھی ہے، بیان کیجئے گا جی، اور انسان وہی کچھ پائے گا، وہی کچھ پائے گا جس کے لیے وہ ہجرت کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو دنیا کو پا لے گا، اور اگر وہ عورت سے نکاح کے لیے، کہ وہ نیت جیسے بھی ہو، جوڑ تو ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا اگر وہ ہجرت کرتا ہے عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو نکاح بھی کر لے گا، یعنی دنیا کے لیے دنیا پا لے گا، اور اگر نکاح کے لیے تو اس عورت سے نکاح کر لے گا۔ حدیث کا آخری جز یہ ہے جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی جانب تو وہ اللہ کو بھی پا لے گا اور رسول اللہ کو بھی پا لے گا۔ اور رسول اللہ اس وقت کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اچھا حدیث کے اندر ظاہری طور پہ نہیں ہے، یہ ہے کہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، وضاحت کی تب ضرورت پڑتی ہے کہ جب کوئی اشکال کرے تو پھر ہمیں وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا ظاہری طور پر، یہ میرے لفظ ہیں، تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا غرباء میں تلاش کریں۔ تو غرباء میں تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غریبوں کی حاجتوں کو پورا کرو، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پالو گے، یعنی تم میرے چہرہ مبارک کا دیدار کر رہے ہو نا، جو نعمت تمہیں اس سے مل رہی ہے، جن لوگوں کو میرے چہرے کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اسے چاہیے کہ وہ غرباء اور مساکین کی مدد کرے۔ اور پھر صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست حدیث پاک نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ جب بندہ مساکین کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ وہ دولت اس کے خاندان میں رکھتا ہے، اور جب اس کا خاندان
مساکین پر، غرباء میں خرچ کرنا بند کر دیتا ہے تو اللہ اس دولت کو لے کر کسی ایسی قوم کا انتخاب کرتا ہے کہ جو غرباء اور مساکین کی کیا کرے، مدد کرے۔ اور دوسری صحیح حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے ترزقکم من مساکین، یعنی کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ مسکینوں کی وجہ سے دیا ہے۔ وہ رب چاہے تو سب کو امیر بنا دینا لیکن دنیا کا نظام رک جائے گا، وہ رب چاہے تو سب کو غریب بنا دینا، مسبب الاسباب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، کسی کو دے رہا ہے اور کسی کے ہاتھ سے دلا رہا ہے۔ جیسے کہ اس طرح کے کتنے واقعات بھی ہم نے سن رکھے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ کہ وہ ایک شخص جو چاہتا تھا کہ اسے پوری زندگی کا رزق ایک مرتبہ ہی دے دیا جائے اور پھر اس کے رزق میں اتنی فراوانی بھی، اور اس طرح کے بے شمار واقعات بالکل ایسے ہی ہے۔ کوئی اس طرح سے کوئی ایک حکایتیں ہوں، کوئی واقعہ جیسے کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر یا موسیٰ علیہ السلام جی گائے کا جو ہے نا، گائے ذبح کی تھی تو ان دو یتیموں کی ملکیت میں تھی، اور ان کے والد صاحب جو ہے یہ غرباء اور مساکین کی بڑی خدمت کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے یتیموں کے لیے مال کا کیسا بندوبست کیا کہ جب بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا نا تو کہا جی کہ گائے ذبح کریں، تو انہوں نے پھر سوال پر سوال کیا، سوال پر سوال کیا، سوال پر سوال، تو پھر پھنستے چلے گئے۔ پھر وہ گائے کہ بھائی ایسی ہو، پیلے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، اور اس نے کبھی کھیتی نہ کی ہو، کبھی پانی نہ نکالا ہو، کبھی اس نے جفتی نہ کی ہو، وہ جا کے ایک ایسی خاتون کے پاس ملی کہ جو 2 یتیم بچوں کی ماں دی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس گائے کی ان کو ضرورت ہے تو پتہ ہے سونا کتنا دیا تھا؟ فرمایا مجھے اتنا سونا چاہیے کہ جب تم اس کو ذبح کرو گے تو اس کی کھال کو سونے سے بھر کے مجھے دو گے۔ اور پھر وہ کس کو دیا گیا؟ وہ ان 2 یتیم بچوں کو دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس کے تعاون کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی، جب ہم دیتے ہیں کسی کو تو اللہ ہمیں بھی دیتا ہے۔ اور جب ہم روکتے ہیں، 2 شخص ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہمیشہ سخاوت کرتے رہیں تو ان کے پاس وہ نعمت آتی رہتی ہے۔ ایک تاجر جب تک غرباء کی مدد کرتا رہتا ہے مال اس کے پاس آتا رہتا ہے، اور ایک عالم دین جب اپنے علم کو پھیلاتا رہتا ہے تو وہ علم اس کے پاس آتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، 3 باقی رہتے ہیں، من صدقۃ جاریہ، صدقہ ہے جاریہ، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، پل بنا دیا، کسی یتیم کو غریب کو مکان لے کے دے دیا، جیسے حضرت عثمان ابن عفان نے وہ کنواں خرید کے مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ قبر میں پڑا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صرف کنواں ہی کیا، وہ بیر عثمان ہی کیا، جی بیر، آج بھی ان کا وقف عثمان، وہ ہوٹلز موجود ہیں، فندق عثمان، اور بالکل بہت ساری چیزیں، باقاعدہ بینک اکاؤنٹ ہے۔ جی اور دوسرا یہ وعلم ينتفع بالناس، ایسا علم جو لوگوں کے لیے بھلائی کا آگے باعث ہو۔ پھیلائے۔ اور آخر میں فرمایا او ولد صالح يدعو لهما، اولاد صالحہ، مرنے کے بعد یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ کسی کی اولاد صالحہ رہ جائے۔ یہ حدیث یہاں مکمل ہوئی۔ اب میں اس حدیث کو ایک حدیث سے جوڑوں گا ڈاکٹر صاحب۔ دوسرے مقام پہ سرکار نے فرمایا جس کے نابالغ بچے 2 فوت ہو جائیں وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کا 1 فوت ہو جائے، فرمایا وہ بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ اماں عائشہ کے بچے نہیں ہوئے، وہ تو نبی کی زوجہ تھی نا۔ تیسرا جو آپ نے سوال کیا وہ سوال بڑا عام ہے۔ اماں عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جس کے 2 فوت ہو گئے نابالغ حالت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کرائیں گے، جس کا 1 ہو گیا اس کے، جس کے ہوں ہی نہ ہوں تو فوت ہوں اس کا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا میں ہوں نا عائشہ ان کی شفاعت کرنے والا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے، جہاں تاجر کے لیے ثواب مال میں، عالم کے لیے بھی ثواب ہے، اولاد کے لیے بھی ثواب ہے، اور جن کی اولاد بھی نہیں، عالم بھی نہیں، مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سرکار سے اپنا ناطہ جوڑیں۔ سرکار تو تاجر کو بھی نہیں چھوڑیں گے نا۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف کی کہ قیامت کے دن صادق اور امین تاجر کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، عرش کے سائے میں بھی ہوگا، مگر نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی نیک آدمی جو تجارت کرتا ہے نا، وہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے احباب میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، جس طرح ایک مفتی کے لیے، عالم کے لیے 8 سال کا کورس کرتے ہیں، ہمارے ہر وکیل کے لیے، ہر تاجر کے لیے، ہر استاد کے لیے باقاعدہ دین اسلام کے وہ شعبہ جات پڑھنے چاہیے جو ان کے شعبہ کے جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ وہ کام تو کر رہے ہیں، وہ کام بھی اس انداز میں کریں کہ جو
کام کرنے کا طریقہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، چونکہ اسلام صرف ایک مذہب تو نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں اور ہمیں بتایا گیا پڑھایا گیا یہ کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس سے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ رہنمائی ملتی ہے، اور اگر ہم رہنمائی لینا چاہیں تو بڑے بہتر انداز میں اسلام کا معاشی ماڈل دیکھیں، اسلام کا تعلیمی ماڈل دیکھیں، اسلام بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جس کا آغاز اوائل اسلام میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا۔ ہمارے جاوید بھائی نے ایک بات کہی نا گفتگو میں کہ طلب کتنی ہے جانوروں کی اور رسد کتنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے باب التجارت کے اندر ایک اصول بیان کیا، صرف ایک مثال دے رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ کسی بھی ملک کے اندر طلب کو جو ہے وہ طلب سے رسد کو بڑھا دو، یعنی کہ جو مال لایا جاتا ہے اس کی تم بہتات کر دو، اور طلب کم ہو جائے گی، بہتات زیادہ ہوگی، تو نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا مہنگائی کم ہو جائے گی، ڈاؤن ہو جائے گی۔ یعنی ہماری حکومت صرف نبی کی ایک حدیث کو لے لے، طلب اور رسد کے معاملے کو پڑھ کے اسی پر عمل کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس میں ویسے دینے والے بہت لوگ ہیں، پیسے کو سرکولیشن میں رکھنا، اس کو تحریک دیے رکھنا، پھر دولت جمع نہ کرنا، اسے انویسٹ کرتے رہنا، یہ وہی سارا معاشی ماڈل ہے جو آج کی دنیا جو ہے وہ فالو کر رہی ہے۔ ٹائم بھی مختصر ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے آپ کے زمانے میں، تو وہ گھوڑے پہ یوں ہاتھ مار رہے تھے جاوید صاحب، اور کہہ رہے تھے یہ نیشا پور سے آیا، یہ نیشا پور سے آیا، تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، فرمایا ہاں یہ نیشا پور سے آیا، یہ نیشا پور سے، جھوٹ مت بولا کرو، اور تجارت کے اندر اگر تھوڑا بہت جھوٹ بول بھی دو تو یہ نہیں ہے کہ جائز ہے، بول دیتے ہیں فطرتاً، تو آپ علیہ السلام نے صدقے کو جو ہے وہ رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتفاق کی وجہ سے بھی تجارتیں بڑھتی ہیں، بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، اور امام بخاری نے باب التجارت میں بیان کی، کیا فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو وہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، خود بخود اس کے رزق کے اندر برکت آ جائے گی۔ تو ہمارے ملک میں جہاں دین سے دوری ہے وہاں اجتماعی سطح پر بھی ہمارے دل جاوید صاحب پھرے ہوئے ہیں، جب ہم ایک ہو جائیں گے، اتفاق کر لیں گے، ملکی سطح پر جو ہے نا ہم آنگی پیدا ہو جائے گی، تو ملک کے اندر انشاءاللہ مزید انشاءاللہ۔ وہ جھوٹ کے حوالے سے یہ بھی ہے نا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی، تو یہ برکت کا معاملہ ہے ناظرین بنیادی طور پر۔ الحمدللہ بہت سارے دوست اس وقت ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور اپنی جانب سے قربانی کے حصے بک کروا رہے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کے نام بھی لیتا ہوں آن اسکرین بھی۔ مسز ناہید خان ہیں، کینیڈا سے رابطہ کیا ہے، ایک حصہ لیا ہے گائے میں، اور پاکستان میں ان کی جانب سے ان کی خواہش ہے کہ یہ قربانی کی جائے۔ مسز زبیدہ باوا ہیں، یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے 14 حصے لیے ہیں گائے میں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کی جانب سے انڈیا میں یہ قربانی کی جائے۔ مسٹر عصمت، غالباً مسز عصمت ہوں گی، یہ یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، 7 حصے انہوں نے گائے میں لیے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کی جانب سے انڈیا میں قربانی کی جائے۔ تو ہم تھینکس پے کرتے ہیں مسز ناہید کا، مسز زبیدہ کا، مسز عصمت کا، بہت شکریہ، آپ نے رابطہ کیا اور احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جانے والی اس اجتماعی قربانی میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ انشاءاللہ آپ کی جانب سے یہ قربانی ان تمام علاقوں میں مزید بھی کچھ ہیں۔ مسٹر حسن سرور ہیں یو ایس اے سے، انہوں نے 3 حصے لیے ہیں گائے میں اور ان کی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں کی جائے، ان کی خواہش ہے۔ حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مسز رابعہ انور ہیں، انہوں نے یو ایس اے سے رابطہ کیا اور 4 حصے لیے ہیں پاکستان میں۔ مسٹر سید اکرم علی ہیں، انہوں نے بھی یو ایس اے سے رابطہ کیا اور انہوں نے 14 حصے لیے ہیں انڈیا میں، ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے قربانی کی جائے۔ تو ہم اپنے تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم پروگرام کے آخر میں کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں خصوصی طور پر ان کے لیے اور عمومی طور پہ تمام مسلمین کے لیے ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور جو نہیں بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی نیک جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا کرے۔ یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کریں گے۔ سمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سمیر بھائی۔ مجھے خطا کار انسان مدینے مجھے خطا کار انسان مدینے
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کار یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ